بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ LT گریڈ مینس اردو کی کلاس نمبر 34 میں ایک چھوٹا سا لیکن اہم سوال صنعت لفظ و نثر سے متعلق حل کریں گے، اس کی قسمیں بتائیں گے۔ یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 125 الفاظ پہ مشتمل اس سوال کو ہمیں حل کرنا ہے۔ سوال کیا ہے کہ صنعت لفظ و نشر کی تعریف کیجیے اور اس کے اقسام بھی بتائیے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ تو لفظ و نشر کے معنی کیا ہیں؟ لفظ کے معنی ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کے معنی ہوتا ہے بکھیرنا۔ لفظ و نشر کے معنی بکھرے ہوئے کو لپیٹنا، یعنی شعر میں پہلے مصرعے میں چند چیزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کرنا اور پھر اسی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں وضاحت کرنا صنعت لفظ و نشر کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک شعر ہے، نہ ہمت نہ دل ہے نہ قسمت نہ آنکھیں، نہ ہمت نہ دل ہے نہ قسمت نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ سمجھا نہ پایا نہ دیکھا۔ تو اس شعر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمت، دل، قسمت اور آنکھیں ایک مصرعے میں استعمال کیا گیا ہے اور پھر اسی کی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں وضاحت ہوئی ہے۔ ہمت کے لیے ڈھونڈا، دل کے لیے ہمت کے لیے ڈھونڈا، دل کے لیے سمجھا اور قسمت کے لیے پایا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت لفظ و نشر ہے۔ ٹھیک ہے، اب صنعت لفظ و نشر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے پہلے مصرعے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں دوسرے مصرعے میں اسی مناسبت اور اسی ترتیب سے آپ وضاحت کریں گے تو وہ صنعت لفظ و نشر مرتب ہوگا، اور اگر آپ کی ترتیب بدل جائے گی تو وہ غیر مرتب ہو جائے گا۔ جیسے پہلے ایک مثال میں دے دیتا ہوں، پھر میں سمجھاؤں گا۔ لفظ و نشر مرتب یہ پہلا ہے، اس میں یہاں پہ ایک شعر لکھا ہے کہ شرکت شیخ و برہمن سے میر، کعبہ و دیر سے بھی جائے گا۔ تو یہاں پہ پہلے والے مصرعے میں شیخ اور برہمن لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو شیخ کس میں رہتا ہے یا کس میں جاتا ہے عبادت کرنے؟ کعبہ میں جاتا ہے، اور برہمن کہاں جاتا ہے؟ دیر میں جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے شیخ پہلے ہے، برہمن بعد میں ہے، تو اسی مناسبت سے پہلے کعبہ اور دیر بعد میں استعمال ہوا ہے، تو یہ صنعت لفظ و نشر مرتب ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر دوسرے مصرعے میں دیکھیں، دوسرے قسم میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے باہم دیگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب، نظارہ و خیال کا ساماں کیے ہوئے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے دل اور دیدہ یہ دو لفظ استعمال ہوا ہے، تو دل کے لیے آپ کا خیال ہوتا ہے اور دیدہ یعنی آنکھ کے لیے نظارہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے مصرعے میں نظارہ پہلے استعمال ہوا ہے، خیال بعد میں استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ غیر مرتب ہو گیا۔ یعنی کہ اس طرح سے آپ تعریف کر سکتے ہیں کہ لفظ و نشر مرتب سے مراد یہ ہے کہ پہلے مصرعے میں الفاظ کی جو ترتیب ہو اسی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں وضاحت کی جائے تو یہ لفظ و نشر مرتب ہوگا، اور اگر وہ ترتیب نہ ہو تو وہ غیر مرتب ہو جائے گا۔ یعنی کہ لفظ و نشر غیر مرتب سے مراد ہے کہ پہلے مصرعے کی ترتیب کے مطابق دوسرے مصرعے میں وضاحت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھو یہاں پہ ایک اور غیر مرتب کی مثال، چھپتی تھیں بھاگی جاتی تھیں گرتے تھے خاک پر، قبضوں سے تیغ جسم سے روحیں تنوں سے سر۔ تو یہاں پہ چھپتی تھی کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ روحوں کے لیے، جسم سے روحیں چھپ رہی تھیں، لیکن یہ دوسرے نمبر پہ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو دوسرا ہے جاتی تھی، تو کس سے جاتی تھیں؟
یہ جاتی تھی جو لفظ ہے تیگ ہے، تیگ یعنی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور تنوں سے سر کیا ہوتے تھے، گرتے تھے خاک پر، تو یہ تیسرا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ 1 2 3 کی ترتیب تھی، لیکن یہاں پہ ترتیب 2 1 3 کی ہو گئی، یعنی کہ یہ غیر مرتب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلا والا شعر تھا یہ کون سی مثال ہے؟ نہ ہمت نہ دل ہے، نہ قسمت نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ سمجھا، نہ پایا نہ دیکھا، تو یہ بھی آپ کا لف و نشر مرتب ہے، کیونکہ ہمت سے ڈھونڈا ہے، دل سے سمجھا ہے، قسمت سے پایا ہے، یعنی کہ ترتیب درست ہے۔ تو چھوٹی سی اس کلاس میں ہم نے 8 نمبر کا ایک سوال حل کرا دیا، صنعت لف و نشر کی تعریف کر دی، مثال کر دی، اور دونوں قسمیں جو لف و نشر کی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ امید ہے یہ کلاس آپ کے لیے پسندیدہ ثابت ہوئی ہوگی۔ کلاس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔